السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر امجد محمود۔ میں اپنے چینل عبداللہ ہومیو کلینک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے پریونٹیو میجرز آف ٹائیفائڈ فیور، یعنی ٹائیفائڈ فیور سے بچنے کی تدابیر کیا ہے۔ ٹائیفائڈ فیور جو ہے ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے، بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو کہ سیلمونیلا ٹائیفائی سے پھیلتی ہے، اور زیادہ اس کی وجہ جو ہے کنٹامینیٹڈ واٹر اور فوڈ جو ہے، آلودہ پانی اور آلودہ غذا جو ہے وہ اس کا سبب ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بچنے کی تدابیر کر کے ہم کافی حد تک اس پر قابو پا سکتے ہیں، ہمیں قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ مثلا پہلے نمبر پہ اس کی میجرمنٹ جو ہے، یہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین کروا لی جائے تاکہ اس سے بچنے میں مدد ملے۔ پھر سیف واٹر ہے، ڈرنکنگ واٹر جو ہے، پانی ابلا ہوا پئیں یا پھر فلٹرڈ پانی پئیں یا باٹل پانی پئیں۔ ہو سکتا ہے کہ گندا پانی پینے سے آپ کو پھر انفیکشن ہو جائے۔ اور جو برف ہے وہ پانی میں استعمال نہ کریں جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ جو برف والا پانی ہے، جو برف بنی ہوئی ہے، وہ کس پانی سے بنی ہے، وہ صاف پانی سے بنی ہوئی ہے یا گندے پانی سے بنی ہوئی ہے۔ کہ عموماً جو بازاروں میں برف ملتی ہے وہ صاف پانی سے نہیں بنتی، اس لیے ان سے اوائڈ کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے فوڈ ہائیجین ہے، جو ہم خوراک کھاتے ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ان کو دھو کے استعمال کریں، ایسے استعمال نہیں کریں۔ اور فروٹ، کچی سبزیاں جو ہیں وہ استعمال نہ کریں، اور فروٹ جو ہے، پھل جو ہے، اس کو بھی اس کا چھلکا اتار کے استعمال کریں، زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر ٹھیلوں اور ریڑھیوں سے کھانے سے اجتناب کریں، کیونکہ ان کے برتن صاف نہیں ہوتے، نہ ہی ان کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، کور نہیں کیے ہوتے، ان پہ مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہوتی ہے، اور پھر جو ان کا صفائی کا نظام ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہی پلیٹ پہ سب لوگ کھا رہے، بیمار بھی، تندرست بھی، اور وہی ایک ڈبے میں یا بالٹی میں پانی ڈالا ہوتا ہے جس میں وہ ایک ڈپ کر کے نکال لیتے ہیں، اور سارا بیکٹیریا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، جراثیم اس کے اندر ہی ہوتے ہیں، وہ پھر پلیٹوں میں ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرسنل ہائیجین ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو جب بھی کھانا کھائیں ضرور صابن کے ساتھ دھوئیں، اور جب بھی واش روم جائیں، ریسٹ روم جائیں تو اس کے بعد صابن کے ساتھ اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور ہو سکے تو سینیٹائزر جو ہے وہ بھی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو سینیٹیشن ہے، جنرل صفائی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ صفائی بہتر رہے۔ کہیں آپ پہ وہ پانی والا نل جو ہے وہ کہیں سیوریج کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا، کہیں ٹچ تو نہیں، کہیں گندا پانی تو نہیں آ رہا اس میں۔ یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ اور جو اپنے گھر کا ویسٹیج ہوتی ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے طلب کرنے کا بندوبست کریں۔ اس کے علاوہ avoid to close contact with the infected person۔ اگر کوئی شخص جس کو ٹائیفائڈ ہے تو اس کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے آپ جو برتن ہے یا اس کا ٹاول وغیرہ ہے یا کھانا وغیرہ ہے اس کو علیحدہ دیں تاکہ دوسرا بندہ اس سے متاثر نہ ہو۔ اس میں بھی ٹائیفائڈ سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ کچھ تدابیر تھی، ان پر عمل کر کے امید ہے کہ ہم کافی حد تک ٹائیفائڈ سے بچ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔